حضور قیامت کب قائم ہوگی؟ اور یہ سوال آپ بھی پوچھتے ہیں، کبھی کسی سائنسدان سے پوچھتے ہیں، کبھی کسی عالم سے پوچھتے ہیں کہ حضرت قیامت کب آئے گی؟ تو یہی سوال وہ شخص حضور سے پوچھ رہا ہے، حضور قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ما عادت لہا، اے سائل تو قیامت کا سوال تو کر رہا ہے، ذرا مجھے یہ بھی بتانا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ بھائی تیاری کیا ہے تمہاری قیامت کے دن کے لیے؟ قیامت کا دن کوئی سیر و تفریح کا دن تو نہیں نا، قیامت کا دن کوئی موج مستی کا دن تو نہیں، قیامت کا دن معاذ اللہ کوئی میلے ٹھیلے کا دن تو نہیں نا، وہ تو بڑا سخت دن ہے۔ ترازو قائم کیا جائے گا، میزان لگے گا، تمہاری نیکیاں تولی جائیں گی، تمہاری برائیاں تولی جائیں گی، خدا نہ خواستہ برائیاں زیادہ ہو گئیں تو تم دوزخ میں ڈال دیے جاؤ گے، یہ ہے قیامت۔ تو حضور نے پوچھا ما عادت لہا، تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو وہ سائل ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے حضور تھوڑی بہت عبادت کرتا ہوں، لیکن اس عبادت پہ میں یقین نہیں، اعتماد نہیں مجھے کہ اللہ اس کے صدقے مجھے جنت دے گا۔ نماز پڑھتا ہوں لیکن اعتماد نہیں، روزہ رکھتا ہوں لیکن اعتماد نہیں، زکوٰۃ دیتا ہوں زکوٰۃ پہ اعتماد نہیں، صدقہ خیرات کرتا ہوں اس پہ بھی اعتماد نہیں کہ اللہ مجھے اس کے بدلے جنت دے گا۔ لیکن حضور میں ایک عمل ایسا کرتا ہوں، ایک عمل میں ایسا کرتا ہوں کہ جس کے اوپر مجھے بڑا یقین ہے کہ اس ایک عمل کے بدلے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے گا۔ حضور ایک عمل ایسا کرتا ہوں۔ حضور نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ پھر وہ تمہارا عمل کون سا ہے؟ تو آپ بھی سن لیجئے غور سے، غور سے سن لیجئے۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انی احب اللہ ورسولہ، حضور وہ عمل یہ ہے کہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور اللہ کے پیارے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں۔ حضور اللہ سے بھی محبت، آپ سے بھی محبت، بس یہ جو محبت رسول کا ایک عمل ہے اس کے اوپر مجھے کوئی تھوڑی بہت مجھے تسلی ہے، یہ عمل مجھے تھوڑا سا حوصلہ دیتا ہے۔ یہ سن کے پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا المرء مع من احب، قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ دنیا میں میں اور آپ جس سے زیادہ محبت کرتے ہیں نا، قیامت کے دن اسی کے ساتھ۔ معاذ اللہ کوئی گانے بجانے سے محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ دنیا میں کوئی شراب کباب موج مستی سے محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اگر کوئی قیامت کے دن اگر کوئی دنیا میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو پھر کتنا کرم ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا انت مع من احببت، اے سائل چونکہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے دنیا میں تو غور سے سن لے، چونکہ تو دنیا میں میرے سے محبت کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تجھے میرا پڑوس عطا فرما دے گا، قیامت کے دن اللہ تجھے میری سنگت عطا فرما دے گا۔ اب یہ جو حضور کا فرمان ہے یہ صرف اس صحابی کے لیے نہیں ہے، چونکہ حضور رحمت للعالمین ہے۔ حضور کیا ہے؟ رحمت للعالمین، اور حضور کا فیض بھی عالمین کے لیے ہے، اور حضور کی یہ حدیث بھی عالمین کے لیے ہے۔ محدثین لکھتے ہیں قیامت تک جتنی صدیاں آئیں گی، جتنے زمانے آئیں گے، قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے، ایمان لانے کے بعد جو مسلمان اپنے سینے کو محبت رسول سے سرسبز و شاداب کر لے گا اسے مبارک ہو، محبت رسول کی وجہ سے اللہ اس کو جنت بھی عطا کرے گا، جنت میں نبی کی سنگت بھی عطا فرما دے گا۔ کتنا بڑا خزانہ ہے محبت رسول کا خزانہ۔ حضرت بلال حبشی کے بارے میں ہے کہ حضور ایک دفعہ ایک گلی سے گزر رہے تھے تو گلی کے دوسرے سرے سے حضرت بلال آ رہے تھے۔ انہوں نے جب حضور کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو حضرت بلال نے راستہ بدل لیا اور واپس پلٹ گئے۔ حضور بڑے حیران ہوئے۔ شام کو جب دوبارہ ملاقات ہوئی تو پوچھا اے بلال آج بڑا عجیب کام تو نے کیا، پہلے تو مجھے دیکھتا تھا تو
دوڑ کے میرے پاس آتا تھا، آج تو نے مجھے دیکھا تو راستہ ہی بدل لیا، کیا وجہ بنی؟ سنے حضرت بلال کا جواب، ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں حضور جب صبح میں آپ سے ملا نا، اس وقت میرا جسم ناپاک تھا، میرے اوپر جنابت تھی، میرا جسم پاک نہیں تھا، پانی بھی مجھے وقت پہ نہیں مل سکا کہ میں غسل کر سکتا، حضور میرے ایمان نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ میں ناپاکی کی حالت میں اللہ کے رسول کے ساتھ جا کے مصافحہ کر لوں۔ حضور آپ پاکیزہ، آپ کا وجود معطر، آپ کے ہاتھ پاکیزہ، حضور میں ناپاک تھا، میری محبت اور میرے ادب نے مجھے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ میں ناپاکی کی حالت میں آپ کے قریب بھی چلا جاتا۔ کتنا ادب ہے صحابہ کا، کتنی محبت ہے صحابہ کو حضور کے ساتھ۔ حضور کی ایک اہلیہ ہیں، نام ہے ان کا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ام حبیبہ جو ہیں یہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں اور حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں۔ اب حضرت ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، آپ نے کلمہ پڑھا ہے مکہ فتح ہونے کے بعد، لیکن آپ کی بیٹی پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی اور حضور کے عقد میں تھی، حضور کے نکاح میں تھی، اور مدینہ منورہ میں حضور کی باقی ازواج کے ساتھ حضور کے حجرے میں آپ قیام پذیر تھی۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت جناب ابو سفیان مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف آئے، کسی غرض سے، کسی کام سے، ابھی مسلمان نہیں ہیں، مومن نہیں بنے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا آپ نے۔ تو دل میں خیال آیا مدینے آیا ہوں، کیوں نہ میں اپنی بیٹی سے ملاقات کرتا جاؤں۔ بیٹیاں اپنے گھر میں خوش ہوں نا تو ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں۔ دعا کریں اللہ سب کی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں سکون عطا فرمائے۔ تو دل میں خیال آیا قریب تو آیا ہوں، چلو بیٹی سے ملتا جاؤں۔ آپ آئے، حضور کے گھر دستک دی، اجازت ملی، اندر آئے۔ جب اندر آئے بیٹی سے ملاقات ہوئی، پیار کیا بیٹی کو، اور جب ابو سفیان بستر پہ بیٹھنے لگے نا تو آپ کی بیٹی نے فٹ سے بستر کو اٹھا دیا، بستر کو لپیٹ دیا حضرت ام حبیبہ نے۔ حضرت ابو سفیان بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ بیٹی، باپ شادی شدہ بیٹی کے گھر آئے تو بیٹی تو بڑے چاہ کرتی ہے، بیٹی بڑی عزت دیتی ہے، باپ کو بڑا احترام کرتی ہے، لیکن یہ تو نے کیا کیا؟ میں بیٹھنے لگا تھا اور تو نے بستر ہٹا دیا ہے، کیا یہ بستر میرے قابل نہیں تھا یا میں اس کے قابل نہیں ہوں؟ وجہ کیا بنی؟ تو حضرت ام حبیبہ کا جواب سنیں۔ آپ کہتی ہیں اے میرے والد، جس بستر پہ آپ بیٹھنے لگے تھے نا، یہ کسی عام بندے کا بستر نہیں تھا، یہ اللہ کے پیارے حبیب کا بستر تھا، یہ حضور کا بستر تھا، اور آپ حالت کفر میں ہیں، اور قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، کہ جو مشرک ہیں وہ ناپاک ہیں، مشرک نجس ہیں، اور میں یہ کیسے گوارا کر سکتی ہوں کہ ایک ناپاک آدمی اللہ کے رسول کے بستر کے اوپر بیٹھ جائے؟ میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے حضور کا بستر اٹھا دیا۔